اور مگر ان کی شان اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے سامنے بات بھی کرنے کی ہمت نہیں. لا یسبقونہ بالقول کے معنی تو اصل لفظی ترجمہ ہوں گے اپنی بات کو آگے بھی نہیں بڑھا سکتے. آگے نہیں بڑھا سکتے کہ مطلب کیا ہوا؟ اتنی ہمت نہیں ہے کہ منہ اٹھا کر یوں کہہ دیں نہیں اللہ میاں یہ بات تو اس طرح ہونی چاہیے. یہ ہے آگے بڑھانا. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. اپنی بات اس کے سامنے بڑھا بھی نہیں سکتے بلکہ اس کے حکم کے پابند ہیں, اس کے حکم پہ چلتے ہیں. تو جن کی یہ حالت ہو ان کو کہاں خدائی میں شریک کریں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ان کے آگے اور پیچھے ہر چیز کا علم رکھتے ہیں, یعنی اس کا علم وسیع ہے اور مکمل ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی. یہ بتلانا یہ ہے اللہ کو تو معلوم ہے کس کی نجات ہونی چاہیے اور کس کی نجات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ احوال سے اور اعمال سے واقف ہیں. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. جب ان کو پتہ نہیں ہے تو یہ کسی کی مدد کہاں سے کریں گے؟ وہ مدد کا مستحق ہے نہیں, اس کا ہی پتہ نہیں ان کو. تو علم ناقص, تو جو علم کامل جس کا ہے اس کے ساتھ جس کا علم ناقص ہے اس کو کیسے جوڑ بٹھائیں گے اس کا. اور آگے فرماتے ہیں ولا یشفعون. اسی ناقص علم ہونے کا یہ نتیجہ بھی ہے کہ یہ سفارش بھی نہیں کر سکیں گے الا لمن ارتضی, سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ نے سفارش کرنے کو پسندیدہ قرار دے دیا. کیا مطلب پسندیدہ؟ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے اجازت ہے کہ تم سفارش کر سکتے ہو فلانے کے واسطے. اسی لیے میں نے غالباً گزشتہ وہاں بھی آیا تھا مضمون ایم سی سی میں کوئی آیت آئی تھی, میں نے کہا تھا کہ اس میں 2 شرطیں لگائی تھی. کیا آیت تھی یاد نہیں رہی. اس میں 2 شرطیں تھیں اس آیت میں. ایک تو یہ کہ وہ 2 باتیں تھیں. جس کے لیے اللہ تعالی اجازت دیں گے سفارش کرنے کی, ایک تو یہ کہ اسی کے لیے سفارش ہوگی. نمبر 2 یہ کہ جو سفارش کرنے کی اجازت ہوگی جس طرح اسی طرح سفارش ہوگی. یہ بلکہ اس کو یوں نہیں, یوں کہیے جس کو اللہ اجازت دیں گے تم سفارش کر سکتے ہو وہی سفارش کرے گا, اور جس کے لیے سفارش کرنے کی اجازت دیں گے اسی کے لیے سفارش ہوگی. یہ 2 باتیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی اٹھے اور کہیں گے اللہ میاں میرا تو آپ سے دیکھیے بہت پرانا تعلق ہے, آپ کو تو ماننی پڑے گی بات, اور اللہ میاں مجبور ہو جائیں گے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں سفارش کرنے کی, ٹھیک ہے تم سفارش کر سکتے ہو, اور وہ کہنے لگے اللہ میاں فلاں کافر کو بخش دیجیے اگرچہ وہ بڑا بدماش ہے مگر میری سفارش کو آپ قبول کر لیجیے اس لیے کہ آپ نے کہا سفارش کیجیے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. سارے انبیاء مل کر اگر کسی کافر کی جس کی موت کفر پر ہوئی ہو اگر اس کی سفارش کریں اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. یہ خوب سن لیجیے. تو نہ ہر شخص سفارش کر سکے گا اور نہ ہر ایک کی کر سکے گا. جس کو اجازت ملے گی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کہاں کی آیت ہے؟ آیت الکرسی کی. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر وہاں سفارش کرے گا؟ معلوم ہے جس کو اجازت ہے وہی کرے گا. اور الا لمن ارتضی, جس کے لیے اللہ پسند کریں گے سفارش کرنے کو اسی کی سفارش ہوگی. تو لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. تو یعلم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون. کیوں نہ ہوگا یہ؟ اس واسطے کہ وہ تو خود ہی اس سے ڈرے سہمے میں ہوں گے. تو جو ڈرا سہما ہو وہ اس کا کہاں اس کے تعلق سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ سفارش کرے گا؟ حجاج ابن یوسف کا نام سنا نہیں؟ بہت ہی سخت گزرا ہے تاریخ اسلام میں. تابعین کا دور ہے لیکن بہت سخت. کتنے سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء جن میں بڑے جلیل القدر تابعین ہیں, بڑے جلیل القدر محدثین ہیں, سب اس کی تلوار کے نیچے آئے, گردنیں اڑا دی اس نے. تو بہت مشہور بعض لوگ تو ظالم کہتے ہیں, قاتل کہتے ہیں, سفاک کہتے ہیں, بڑے بڑے اس کے نام ہیں. بہت یعنی ہر شخص ڈرتا تھا اس کے سامنے آنے سے بھی. تو وہ ایک روز دیکھا کہ وہ نماز پڑھی. اس نے نماز پڑھنے کے بعد بہت گڑ گڑا کر وہ دعا مانگ رہا تھا, حجاج ابن یوسف. تو کسی نے دیکھ کر کہنے لگا اپنے ساتھی سے, شوف کیف جبار الارض یخضع الی جبار السماء.
ذرا دیکھو تو صحیح دنیا کا جبار کیسے آسمان کے جبار کے سامنے گر گڑا رہا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ دربار ہے, یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بڑے بڑے جباروں کے سر جھکتے ہیں. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ, تم جن کے کمالات دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ کچھ تمہارے کام آ جائیں گے, وہ تو خود ہی ڈرے رہتے ہیں, سہمے رہتے ہیں اللہ کی خشیت سے. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. اور اگر کسی نے گستاخی کر بھی لی ہے کہ جو تم ان میں سے کوئی کسی نے یوں کہا ہو کہ اللہ کے سوا میں ہوں معبود, فرمایا فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ, ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے. یہ تو کوئی ہمت ہی نہیں کر سکتا ایسا کہنے کی, یہ کھڑو کر دعویٰ کرے کہ میں ہوں معبود. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی جزا دیں گے. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. پھر مزید اللہ اپنے قدرت کے کمالات بتلا رہے ہیں. فرمایا کیا انہوں نے کافروں نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ آسمان اور زمین یہ پہلے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. رتق جڑا ہوا ہونا, ملا ہوا ہونا. فَفَتَقْنَاهُمَا, ہم نے ان کو ایک دوسرے سے جدا کیا. مراد کیا ہے؟ آسمان اور زمین کی عظیم الشان مخلوق دیکھ لو اور ان کے اندر یہ عظیم الشان تصرف دیکھ لو اللہ کا. کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ آسمان جیسی مخلوق جس کا زمین سے کوئی رشتہ نہیں, اور زمین جیسی مخلوق جس کا کوئی ہم جنس نہیں آسمان کی, لیکن ایک وقت یہ تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے, ہم نے ان کو الگ الگ کیا. تو یہ ہے ہماری قدرت اور ہمارا تصرف, یہ ہمارے کمالات. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے پانی سے ہر چیز زندہ چیز کو بنایا, یا ہر چیز کو زندگی دی ہم نے. یہاں یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے ڈارون کے نظریے کے لیے. سمجھ میں آیا کیوں؟ آپ لوگ تو لکھے پڑے ماشاء اللہ. اس کا نظریہ بھی تو یہی ہے کہ پہلے پانی کا کیڑا بنا, سمجھ میں آیا, کہیں میں سے وہ دلدل میں سے پانی کے, اور پھر وہ چلم وہ قصہ جو ہے وہ, اور یہاں تک کہ وہ ایک کے بعد دوسری مخلوق اور دوسری تیسری مخلوق, وہی جو ہے پروسیس, وہ گزرتے انسان, یہاں تک انسان آ چکا. یہی ہے ڈارون کا نظریہ. یہ تو قرآن شریف میں ہے, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. حالانکہ ان ظالموں سے پوچھو کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتلا رہے ہیں, یہی ہے نا کانٹیکسٹ. کیا ہے بھائی پس و پیش اس کا کیا ہے؟ بولیے. اپنی قدرت بتلا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ. یہ بتائیے کہ اگر کیڑے سے سانپ اور چھپکلی سے پھر لنگور اور کیا نام ہے وہ دوڑنے والی اور دوڑنے والی چھلانگ لگانے والی مخلوق خود بخود وہ پروسیس سے بن رہی ہے, اللہ کا کیا کمال ہوا پھر اس میں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ اللہ کا کمال تو یہ ہے کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ کیڑا بھی اسی نے بنایا, اور وہ پابند نہیں تھا کسی ساز و سامان کو اس کیڑے کے پیدا کرنے کے واسطے. جب اس کو سانپ بنانا پڑا تو اس کو وہ پابند نہیں تھا کہ کیڑوں کو تلاش کرتا پھرے کہ کیڑوں کے اندر کوئی دوسری انرجی پیدا کر کے اس کو سانپ بنا دے. وہ پابند نہیں تھا. جس طرح کیڑے کو بغیر سامان کے پیدا کر سکتا ہے, ایسے ہی بندر کو بھی براہ راست پیدا کر سکتا ہے, اسی طرح انسان کو براہ راست پیدا کر سکتا ہے. یعنی یہ اس کی قدرت ہے. اس میں زیادہ قدرت معلوم ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ قدرت معلوم ہوتی ہے کہ وہ خود بخود وہ چیز اپنے پروسیس سے آٹومیٹکلی بنتی چلی گئی. ظاہر ہے کہ یہاں کانٹیکسٹ یہ بتلاتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت کو بتلا رہے ہیں. پھر اس آیت کے معنی کیا ہے یہ اس کو میں بتاتا ہوں. اس آیت کے معنی یہ ہیں را مٹیریل جیسا ہوگا سامان تیار بھی تو ویسے ہی ملے گا بھائی. اب اگر آپ مشینوں کے اندر را مٹیریل ڈال رہے ہیں کہیں کا, لوہے کا, اسٹیل کا, تو اس سے جو چیز تیار ہو کر نکل کر آئے گی وہ کہیں کی ہوگی؟ اسٹیل کی. یہ تو نہیں ہو سکتا ڈالا لوہا نکلا سونا, یہ تو کبھی نہیں ہوگا. ڈالو مٹی نکل کر آگے اس میں سے جو ہے وہ کیا نام ہے پیتل اور تانبا, یہ تو نہیں ہوگا. را مٹیریل سے جو چیز تیار کی جائے گی وہ اسی کے جنس کی ہوگی, شکل بدل جائے گی مگر جنس تو وہی رہے گی. یہ ہے نا بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے وقوفو آنکھ کھول کے دیکھو را مٹیریل کیا یوز ہوا ہے. پانی, اس کو نطفہ بھی کہہ سکتے ہیں.
بہت سی چیزیں جو ہیں براہ راست پانی سے پیدا ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کسی اور شکل، لیکن بہرحال پانی سے پیدا. را مٹیریل ہے پانی، لیکن جب وہ اپنی آخری شکل میں وہ نکل کر آتا ہے تو پھر اس میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی. کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس وقت ہمارے سامنے اس کی اصلیت جو ہے پانی تھی؟ اسی کو قرآن شریف میں فرمایا گیا. آگے آ رہی وہ آیت سورہ المؤمنون میں پڑھ لیجئے، اگرچہ وہ وہاں اس وقت آئے گی 18ویں سپارہ میں. یہاں دیکھیں اس آیت کا مطلب، ارے تو یہ دیکھیے آپ، اس میں ہے آیت نمبر صفحہ نمبر 349 349 349 ایک کم 50 سورہ المؤمنون آیت نمبر اس میں 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، جوہر سے، صاف ستھری مٹی اس کا جوہر لے کر اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے ایک نطفے کو ایک بڑے مضبوط ٹھکانے میں ہم نے اس کو وہاں رکھ دیا. مضبوط دیکھنے کے اعتبار سے نہیں، ہمارے سسٹم کے لحاظ سے. وہ کیا ہے جگہ؟ رحم مادر. عورت کے پیٹ کے اندر وہ رحم، وہ تھیلی کہ جس میں جا کر وہ نطفہ ٹھہرتا ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں تو بڑی وہ کمزور سی چیز ہے، لیکن مکین، طاقتور، ایسی کہ سنبھال کر رکھتی وہ سارے تصرفات کو جو اس ایک نطفے کے اوپر ہوتے اس سب کو وہ سنبھالتی وہ تھیلی. اس لیے فرمایا مکین. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر نطفے سے علقہ بنایا، یعنی گوشت کا وہ خون جمع ہوا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر جمع ہوئے خون کو ہم نے گوشت کی شکل دی. پھر ہم نے گوشت کی شکل کو فخلقنا المضغة عظاما، ہڈیاں بنائیں. فكسونا العظام لحما، پھر اس ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، یہ لفظ. اس کے بعد ہم اس کو کچھ اور ہی وجود دے دیتے ہیں. جب تک کہ یہ ان مرحلوں سے وہ جنین، وہ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہے کچھ بھی شکل بن جائے، لیکن اس کے اندر وہ ساری صلاحیتیں وہ کام نہیں کر رہی ہوتی. نہ وہ دیکھ پاتا ہے، نہ وہ سن پاتا ہے، نہ وہ سمجھ پاتا ہے. یہ وہ چیزیں کہ جو اس انسان کو انسان بنانے والی ہیں، ان میں سے وہ کوئی چیز کام نہیں کر رہی وہاں. لیکن جیسے ہی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اپنا وقت پورا کر کے، اب وہ دیکھنے والا سنے. فجعلناہ سمیعا بصیرا. قرآن شریف میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سورہ الدہر میں فرمایا ہم نے ایک وقت وہ گزرا ہے انسان پر جب یہ کچھ بھی نہیں تھا ہی نہیں. کون جانتا تھا کسی کو کہ عبداللہ سلیم کہاں ہے اور عبد الرحمان کہاں ہے اور فلانے کہاں اور ڈما کے کہاں؟ کہیں نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنا دیا. تو یہ ہے خلقن آخر، کہ جب تک یہ ماں کے پیٹ میں ہے، ایک تو وہ مرحلے خود اللہ کی قدرت بتلا رہے ہیں، اور دوسرے پھر وہ جو وہاں سے نکل کر آتا ہے. تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ انسان جو دیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا، بولنے والا، چکھنے والا، چلنے والا، اس کی اصل نطفہ تھی؟ یہی ہے وہ اللہ کی قدرت. اس کو یہاں فرمایا تھا کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کر کے اور زندگی دی ہے. کہاں پانی اور کہاں یہ جو مخلوقات جو ہم، یہ ہے وہ قدرت جو اللہ کو بتانا تھا. نہ یہ کہ وہ ڈارون کا نظریہ جو ہے اس سے ثابت کیا جائے. افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یقین نہ کریں گے؟ بس صفحہ 329 سورہ الانبیاء آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة
من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العظيم. عقیدہ توحید کے دلائل گزشتہ آیتوں میں چل رہے ہیں. اللہ کا علم کی وسعت، اس کے قدرت کی وسعت، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود بھی صرف وہی ہے. اس سلسلے میں گزشتہ آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ کی قدرت کی وسعت کا اندازہ تم اس سے کیا نہیں کر سکتے کہ زمین اور آسمان پہلے جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا. اسی طرح ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، ہر زندہ چیز کو. تو کیا یہ تمہارے یقین کرنے کے لیے یہ بات کافی نہیں؟ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. ایک شخص کشتی پہ سوار، کشتی پانی پہ چل رہی، کیا اسے ڈر نہ ہوگا کہ خدا جانے کب پانی میں طغیانی آ جائے اور میری کشتی جو ہے یہ میرے لیے مصیبت بن جائے؟ جب تک کہ ایک بوٹ کا، کشتی کا، شپ کا مسافر اس کشتی سے اتر نہیں جاتا تو اس کو تو چین نہیں آنا چاہیے. ٹھیک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی حالت تمہاری ہر وقت ہے، اس لیے کہ تم جس زمین پر سوار ہو یہ تو کشتی کی طرح سے ہے فضا میں، جیسے بوٹ پانی پر تیرتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ حالت خراب. سمجھ میں آیا؟ واقعہ تو یہ ہے کہ اس کی حالت تو ایسی جیسے جہاز اڑ رہا ہے، ایروپلین. اس لیے کہ کشتی تو اگر طغیانی بھی آئے رہے گا تو پانی پہ، چلو بھائی تیر کے تم ادھر ادھر کو نکل جانا اگر تیرنا آتا ہے. لیکن جہاز میں، اگر ہوائی جہاز میں، ایروپلین میں، ایئرکرافٹ میں اگر کوئی خرابی آ جائے وہاں کیا ہوگا؟ سوائے اس کے کہ اللہ کو پکارا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے بھائی سب سے زیادہ خطرناک تو یہ جہاز کی سواری ہے، اس لیے کہ اور کو آفت آئے زمین پہ رہتا ہے، اس میں آفت آئے تو پھر ٹکنے کا سواری نہیں. تو ٹھیک یہی پوزیشن جو ہے یہ زمین کی ہے. فرمایا کہ ہم نے زمین کے اندر میخیں ٹھوک رکھی ہیں تاکہ یہ تمہیں ہلائے نہیں. ان تمید بہم، یہ فضا میں تیرتا ہوا کرہ اللہ نے اس پر اتنا وزن رکھ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے لے کے چل رہی، وہ بھی ہمارے سمجھانے کے واسطے ہے. ورنہ تو یہ کہ فضا میں وزن کی وجہ سے ٹھہرنے کا کیا مطلب؟ فرمایا ہم نے بیلنس کیا ہے میخیں ٹھوک کر اس زمین میں تاکہ تمہیں ہلائے نہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس کے اندر مختلف درے رکھے ہیں ان پہاڑوں کے بیچ میں جس سے کہ تمہارے لیے راستے بن جاتے ہیں. ورنہ یہ پہاڑوں کا سلسلہ اگر بالکل ایسا ہوتا کہ دیوار کی طرح کھڑا کر دیا جاتا تو آدھی دنیا ایک طرف، دوسری دنیا ایک طرف، تیسری دنیا ایک طرف، ایک طرف تک کے لوگ دوسری طرف کے لوگوں سے نہ مل سکتے، زندگیاں گزر جاتی. لیکن اللہ تعالی نے پہاڑوں کے بیچ میں راستے بھی رکھے ہیں. تو پہاڑ بنائے ہیں میخوں کی طرح ٹھوکنے کے واسطے زمین پر، اور ان کے بیچ میں درے کیوں رکھے؟ تاکہ ایک دنیا دوسری دنیا سے کٹ نہ جائے. یہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ ہماری مہربانی. لعلہم یہتدون، یہ راستے اس لیے رکھے ہیں تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے تمہیں رہنمائی حاصل ہو سکے ان راستوں کے ذریعے سے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو تمہارے لیے محفوظ چھت بنایا. محفوظ چھت اس طرح کہ اگر اس کو آسمان کو جس کو دیکھنے والوں کوئی دیکھنے والا ایسا نہیں ملا کہ جو یوں کہے کہ آسمان کو میں دیکھ کر آؤں، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے، روایتوں سے، کہ آسمان جو ہے وہ ایک یوں کہیے گیس کی شکل میں ہے، یا ابخارات ہیں پانی کے، یا یوں کہیے کہ دھواں ہے، جو بھی ہے ایک لطیف مادہ ہے کہ جو ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ ہے آسمان. لیکن کتنا سالڈ ہے کہ نہ وہ نیچے گرتا ہے، نہ کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی ہے، نہ نیچے سے اوپر جاتی ہے. اسی کو سورہ قاف میں فرمایا اولم يروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.
क्या इन्होंने आसमान को नहीं देखा कि हमने इसको एक तरफ तो खूबसूरत बनाया, छत बहुत खूबसूरत, और दूसरी तरफ ये इतना महफूज कि इसमें कहीं फटन, कहीं टूटना फूटना ये कहीं भी नहीं। आखिर छतें भी हैं, आप शिंगल बदलते हैं साहब, उसके रूफ जो है उसमें नीचे की लकड़ियां खराब हो गई, उसे बदल रहे हैं भाई। 50-100 साल में आखिर हर चीज में कुछ ना कुछ फर्क आता है, लेकिन लाखों साल, मिलियन ऑफ ईयर्स गुजर चुके हैं, लेकिन आसमान में कहीं मरम्मत की जरूरत नहीं है। ये ऐसी छत हमने महफूज बना रखी, कोई चीज इससे अल्लाह के हुक्म और इजाजत के बगैर न गुजर सकती है, न ऊपर से नीचे आए न नीचे से ऊपर जाए। वजअलना समा सक़फ़न महफूज़ा वहुम अन आयातिहा मुरिदून। इस पर भी ये लोग अल्लाह की निशानियों से बेतवज्जोही बरतते हैं। हकीकत तो यह है कि अल्लाह की कुदरत की ये निशानियां ऐसी हैं कि हर निशानी ऐसी है कि उम्र खपा दीजिए सोचने में और उसकी हकीकत को दरियाफ्त करने में। उम्र नामुकम यूं कहिए थोड़ी रह जाए, मगर अल्लाह की वो कुदरतें, वो निशानियां जो उस जगह पर हैं वो खत्म न होने पाए, उम्र गुजर जाए। मगर गाफिल इंसान क्या है, हजार निशानियां उसके लिए नाकाफी हैं, उस पर गुजर जाता है। वही है मुरिदून। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मर। और वही वो जात है कि जिसने रात को भी पैदा किया, दिन को भी पैदा किया, सूरज को भी पैदा किया, चांद को भी पैदा किया। मुराद इससे यह है कि वही खालिक़े कौनो मकान है, खालिक़े मकान और जमान है। जमानों का पैदा करने वाला भी वही, उसी का काबू है, और मकानों का पैदा करने वाला भी। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। इनमें से हर चांद और सूरज और सितारे जो हैं ये हर एक अपने अपने मदार में चल रहे हैं। मुतराना यह यानी कि हमने पैदा कर दिया और पैदा करने के बाद अब कोई और मुंतजिम आया, कोई और ऑर्गेनाइजर है जो इनको ऑर्गेनाइज कर रहा है। जो पैदा करने वाला है वही उसको ऑर्गेनाइज करने वाला भी है, वही तदबीर करने वाला है, वही उनकी जिंदगी का और उनके जो उनसे मुताल्लिक जो खिदमात हैं उन खिदमात को अदा करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो चीजों में भी मुहैया करना अल्लाह की जिम्मेदारी में है। तो अल्लाह ताला खालिक भी हैं, कादिर भी हैं, मुदब्बिर और मुंतजिम भी हैं, ऑर्गेनाइजर। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। तो हर एक जो है वो अपने मदार में तैर रहा है। मालूम हुआ कि यह चांद और सूरज किसी चीज में जुड़े हुए नहीं है। तैरना कब होता है, जब वो जिस्म जो है वो गुजर सके, किसी चीज में ठुका हुआ ना हो बल्कि गुजर सके, उसको कहते हैं सबअ यस्बहू। जैसे कोई आदमी पानी में तैर रहा हो, इस तरह से ये मदार के, तो मदार का मतलब क्या हुआ कि एक ट्रैक है जिस पर उसको चलना है। ट्रैक से न इधर जा सकता है न उधर जा सकता है। मगर सबअ यस्बहू के माना क्या है कि जहां वो हैं उसकी कैफियत ऐसी नहीं कि जैसे रेल ट्रेन के ऊपर चल रही हो कि वहां से हट नहीं सकती, बल्कि यह कि तैरना जिस तरह इंसान का पानी में होता है, कैफियत तो यह है कि फिजा में इस तरह तैर रहे हैं, मगर हर एक ट्रैक मुकर्रर है, वो ये फलक जो उससे एक बाल बराबर इधर उधर नहीं हो सकता। ये अल्लाह की कुदरत और उसका इंतजाम है। यहां तक तो वहदत के दलाइल आए अकीदे तौहीद के। यहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से यूं कहिए कि अकीदे रिसालत, उसके सिलसिले में एक बात कही जा रही है और फरमाया कि हमने आपसे पहले किसी इंसान के लिए हमेशा का रहना नहीं रखा है। लिबशरी मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़ इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। ये बात किस सिलसिले में कही गई? कही गई इस ताल्लुक से कि अहले मक्का जब तंग आ जाया करते थे, वो कहा करते हैं, ये आपने मिसाल पढ़ी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सारी तदबीरें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर करते थे, और जब कोई तदबीर कारगर न होती बल्कि जितना उस यूं कहिए कि आपके मुकाबले में कोशिशें करते उतना ही आपका काम आगे बढ़ता था। यही सूरत हाल हो रही थी। तो अब उस वक्त जिस वक्त यह आलम हो कि हमारी सारी कोशिशों के मुकाबले में आपका काम आगे बढ़ रहा है, तो यूं कहा करते थे, परेशान ना हो, एक दिन मर जाएगा, इसके साथ इसका किस्सा खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब और कुछ नहीं तो उन्होंने कहा मरने दो इसको, मरेगा किस्सा खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्यों साहब, मरना सिर्फ आप ही के लिए, ये क्या जिंदा रहेगा हमेशा? इनको नहीं मरना है। तो इसलिए अगर मरने की बात करते हैं तो इनको भी मरना है, तुम्हें भी मरना है। तो इसलिए ये कोई बात जो है ये माकूल ना हुई, ये इससे तसल्ली नहीं हो सकती कि मोहम्मद को रहने दो अपने हाल पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर जाएगा, किस्सा खत्म हो जाएगा। इसलिए फरमाया, हमने आपसे पहले कोई इंसान ऐसा नहीं रखा कि जिसके लिए हमेशा का रहना हो। अगर आपको मौत आ गई तो क्या ये हमेशा रहेंगे? अफ़ इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जान को मौत का मजा चखना ही है, चाहे नबी हो कि गैर नबी हो, सबको है।
تو یہ بات کہ نبی مر جائیں گے قصہ ختم ہو جائے گا، پھر تمہیں بھی تو موت آئے گی، تم سے بھی پوچھا جائے گا تم نے کیسی زندگی گزاری. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ. رہ گئی دنیا کی اچھائیاں برائیاں، یہ معیار جو ہے وہ کامیابی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف آزمائش کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبتوں سے جانچتے ہیں اور کسی کو راحتوں سے اور نعمتوں سے جانچتے ہیں. یہ صرف آزمائش ہے، یہ معیار کامیابی کا نہیں ہے. اس لیے وہ مسلمان کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اسلام لانے کے بعد ان کی پریشانیوں میں کچھ اضافہ ہی ہوا تھا. مالیات، اکنامکس برباد ہو چکی ہے، جہاں پر مزدوریاں چھوٹ چکی ہیں، لوگوں کی بائیکاٹ نے ان کی زندگیاں خراب کر دی ہیں. جو کچھ لوگ تھا بھی جن لوگوں کے پاس وہ انہوں نے بھائیوں کی مدد میں خرچ کر دیا. سمجھا؟ جیسے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں. یہ پہلے سے مالدار چلے آتے تھے، لیکن حالت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اتنا خرچ کیا اپنے غریب بھائیوں کی مدد اور ان کے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کہ جو ان کے پاس تھا وہ بھی چلا گیا. تو جو غریب تھے وہ اور غریب ہو گئے، جو امیر تھے وہ غریب ہو گئے. تب یوں ہی کہا کرتے تھے کہ یہ ہیں وہ کامیاب جو اپنے آپ کو بہت کامیاب کرتے ہیں. ارے بھائی ہمارے یہاں تو ترقی ہے، اگر ہم ایسے اللہ کے جو ہے نافرمان بندے ہیں تو ہمیں ترقی کیوں مل رہی ہے، اور جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں وہ اور نیچے کو کہاں کو جا رہے ہیں. فرمایا یہ صرف امتحان ہے، آزمائش ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور رزلٹ کہاں نکلے گا اس امتحان کا، اس ٹیسٹ کا؟ وہ ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، وہاں نتیجہ معلوم ہوگا کون کامیاب کون ناکام. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. اور جب کافر، اے پیغمبر، جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی مذاق اڑاتے ہیں. أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ. کس طرح مذاق اڑا کر؟ کیا صاحب یہی ہیں جس کو میں اب اس کو مذاق کو اگر صحیح طور پر سمجھ رہا ہوں، یہی ہیں اتنے بڑے آدمی کہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں؟ مطلب کیا، کہاں ان کی حیثیت اور کہاں تمہارے معبود؟ تو یہ کہا کرتے تھے بھئی یہ یتیم لڑکا نوجوان جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، کیا حیثیت اس کی؟ گویا مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. ان کا منہ کیا بولنے کا، یہ تو رحمان کے ذکر جو ہے وہ اس کا کافروں کی طرح ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے یہ کفر کرتے ہیں. تو اس پر ان کو شرم نہیں آتی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے نزدیک یہ جرم ہے کہ یہ تمہارے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کو یہ بھی مانتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کے منکر ہیں، مگر اللہ کو ماننے والے اللہ کے احکام کا انکار کریں، اس پر ان کو شرم نہ آئے، اور جو ان کے معبودوں کا ذکر کریں اس کے یہ مذاق اڑائیں. تو قابل مذاق تو تم ہو. خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. یہ کہا کرتے تھے وہ کہاں ہے قیامت، وہ کہاں ہے عذاب جس کے ڈراوے ہم کو دیے جاتے ہیں، آتی کیوں نہیں وہ مصیبت؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، جو بات اس کے سامنے کہی جائے فوراً کہتا ہے لاؤ اس کی دلیل لاؤ اس کا نتیجہ کیا ہے. فرمایا بڑا جلد باز پیدا ہوا ہے. سأریکم آیاتی، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا، ذرا جلدی نہ کرو، ذرا صبر سے کام لو. آئیں گی وہ مصیبتیں جو جس کے پیغمبر اطلاع دے رہے ہیں، جلدی نہ کرو. اس کا مطلب یہ یقین رکھو. چنانچہ ظاہر ہے کہ ان کی زندگیوں میں مصیبت آئی، جو اپنے کفر پر قائم رہے اس کی سزا ملی، اور جو قائم نہ رہے آخر وہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے ان کو آنا پڑا، جھک مار کر کے آنا پڑا اگر رضامندی سے نہ آئے. یہی تھی وہ آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور قیامت میں جو ہونا وہ تو ہونا ہی ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ کہتے ہیں کہ کب ہے وہ وعدہ اگر تم سچے ہو. کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ. اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اس کی تاریخ اور ٹائم. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اسی کو مثال میں دیا کرتا ہوں کہ صاحب اس کی ایک مثال ہے کہ اگر محلے میں کسی کے گھر میں آگ لگ رہی ہو اور لوگ کہیں بچو دوڑو آگ بجھاؤ، تو کوئی باہر سے نکل کر یوں پوچھیں یوں بتاؤ کہ یہ آگ میرے گھر تک کتنی دیر میں پہنچے گی، ذرا حساب لگا کے بتا دو. ظاہر ہے کہ کہا جائے گا بے وقوف اس میں وقت مت ضائع کرو، اپنے گھر کو اگر بچانا ہے تو آگ کو بجھانے کی فکر کرو، نہیں ہے کہ اس فکر میں لگو کہ یہ کتنی دیر میں آئے گی. ذرا سائنٹیفک طریقے پر اور میتھمیٹک طریقے پر بتائیے کہ یہ آگ کتنی دیر میں میرے گھر میں پہنچے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے وقوفی کی بات ہے یہ پوچھنا کب آئے گی قیامت، تاریخ کیا ہوگی، وقت کیا ہوگی، کس حالت میں آئے گی. تم یوں دیکھو کہ اس مصیبت سے بچاؤ کی صورت کیا ہے. اس لیے فرمایا کہ کاش
جان لیتے کافر کہ جس وقت یہ نہ دور کر سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، اور نہ اپنی پشتوں سے، کمروں سے، اور نہ ان کی مدد ہی کسی طرح کی جائے گی، نہ خود اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور نہ کوئی دوسرا آ کر ان کو بچا سکے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً، بلکہ وہ قیامت تو ان کے پاس اچانک ہی آئے گی، فَتَبْهَتُهُمْ، یہ مبہوت ہو کر رہ جائیں گے اس کی وجہ سے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا، اور نہ وہ اس کو اپنے سے ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ جب قیامت آئے گی یہ نہیں ہوگا چلو صاحب اب تم ڈر گئے ہو، اچھا کچھ دن کے واسطے ہم روک لیتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت جب قیامت کا جو وقت مقرر ہے اس پر آئے گی۔ اس سے میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ بغتتاً کیوں فرمایا، حالانکہ احادیث میں اور خود قرآن حکیم میں قیامت کی علامات بتلائی گئی ہیں، چھوٹی علامتیں بھی بتلائی گئیں، بڑی علامتیں بھی بتلائی گئیں۔ بڑی علامتیں جن کا قرآن حکیم میں بھی اور احادیث میں ذکر ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں بتلائیں کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے اور دجال کا نکلنا ہے، اور اسی طرح سے قار عدن سے آگ کا نکلنا ہے، یہ مختلف جو 10، اور سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا۔ تو یہ جو علامتیں ہوں گی، اب اس کے بعد پھر کیسے کہا جا رہا ہے کہ وہ قیامت اچانک آئے گی؟ اچانک آنے کے معنی تو یہ ہے کوئی علامت، کوئی نشانی پہلے سے نہ ہو اور بغیر نشانی علامت کے آ جائے، تب کہا جائے گا کہ یہ آنا۔ یہ تو ایسا ہی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص آئے انڈیا سے، پاکستان سے، کوئی خبر نہیں، نہ ٹیلی فون ہے، کال ہے، نہ ٹیلی گرام ہے، نہ لیٹر ہے، آ گئے، کہنے بھائی اچانک ہی آ گئے تو حیرانی۔ اور ایک صورت یہ کہ باقاعدہ اس نے ٹیلی فون کیا، باقاعدہ اس نے لیٹر لکھا کہ صاحب ہم آنے والے ہیں، اب تو اچانک نہیں ہے۔ تو یہاں قرآن حکیم میں فرمایا گیا بغتتاً، اچانک آئے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ نشانیاں تو ہیں، مگر غافل انسان ان نشانیوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھائے گا، یہ ہے غفلت کی انتہا۔ ایسا ہی ہے کہ اطلاع دینے والے نے اطلاع تو دی، خط تو بھیج دیا، مگر اگر آپ خط کو کھولے بھی نہیں، اگر آپ خط کو پڑھیں بھی نہیں، اب آپ کے لیے تو پھر آنے والا کا آنا اچانک ہی ہوگا نا۔ خط تو بھیج دیا اس نے، تو اپنا کام کر لیا، مگر آپ نے نہیں پڑھا۔ ٹھیک یہی صورت ان علامتوں کی ہوگی۔ قیامت کی نشانیاں ہیں اور وہ ایک ایک سب ہوں گی پوری، مگر یہ کہ انسان جو ہے وہ غافل انسان ان نشانیوں کے باوجود غفلت میں پڑا رہے گا تو اور توبہ نہ کرے گا، تو اس لیے ان کے حق میں تو بغتتاً ہی ہے۔ فرمایا کہ بل تأتیہم بغتتاً، ان کے لیے اچانک آئے گی قیامت اور ان کو مبہوت کر دے گی، اور پھر وہ طاقت نہ رکھیں گے اس کو ہٹانے کی اور نہ ان کو مہلت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، فرمایا آپ سے پہلے اور رسول آ چکے ہیں، ان کی بھی مذاق اڑائی گئی تھی، آپ کے ساتھ نیا کھیل نہیں کھیلا جا رہا ہے، تو کیا ہوا؟ مار دے دی گئی جنہوں نے مذاق اڑائی تھی ان میں سے اسی چیز کی جس کے مذاق اڑاتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہتے کہ مذاق خود ان کے لیے آفت بن گئی، اس کا تو کچھ نہ بگڑا جس کے مذاق اڑاتے تھے، مذاق اڑانے والوں کے لیے مذاق جو ہے وہ آفت اور مصیبت بن گئی۔ ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں ہنسی میں گل پھنسی، سنا کہ نہیں سنا؟ یہی ہے، کسی کے ہنسی اڑا رہے تھے خود ہی پھنس گئے۔ تو یہی ہے وہ مذاق ہی ان کے لیے آفت بن گئی جو نبی کے لیے اڑاتے تھے۔ مذاق آفت بننے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر خالی کفر کرتے رہتے تو شاید اللہ کا عذاب نہ آتا اس دنیا میں، آخرتی میں عذاب آتا، لیکن نبی کے مذاق اڑانا تو کفر سے بڑھ کر کفر ہے۔ نبی کے مذاق اڑانے نے ان کو مستحق بنا دیا اس بات کا کہ دنیا میں عذاب آئے۔ یہ ہوا وہ ہنسی میں گل پھنسی جس کو کہتے ہیں کہ مذاق ان کے لیے آفت بن گئی ہے۔ تو اس لیے یہ اس زمانے کے کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑا رہے ہیں ان کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ یہ خود تمہارے لیے آفت بن جائے گی مذاق۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہارے لیے رات اور دن میں اللہ کے مقابلے میں سہارا بن سکتا ہے؟ کوئی ہے جو تمہارے لیے بھروسے کے قابل ہو؟ کوئی ہے جو تمہاری مدد کر سکے دن میں یا رات میں؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بات یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہوئے بھی حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے رب کے ذکر سے یہ غفلت ہی کیے چلے جا رہے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کا اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے معبود ہمارے مقابلے میں
ان کو آفتوں سے محفوظ رکھ سکیں گے، اللہ کی آفتیں اور مصیبتیں یا عذاب جو آئے گا. لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون. فرمایا کہ یہ ان کی مدد کی طاقت نہیں، اپنے مدد کی خود طاقت نہیں رکھتے، اور ولا هم منا يصحبون، اور نہ وہ ہم سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے ہماری آفتوں سے، ہماری مصیبتوں سے. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع دیا ہے، یہاں تک کہ ان کے اوپر اب عمر جو ہے وہ دراز ہو گئی، مدت لمبی ہو گئی ہے. اس فائدہ اٹھانے کا نتیجہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ شکر گزار ہوتے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ غفلت میں پڑ گئے، اس سے ناجائز اور غلط فائدہ اٹھایا. اس کا ٹھیک اگر اردو میں ترجمہ کروں، حتی طال علیہم العمر کے معنی کیا ہوئے؟ ہم نے بڑی مہربانیاں کی تھی مگر ان کے دن بڑے لمبے ہو گئے. بولتے ہیں یہ لفظ نہیں بولتے، دن لمبا ہو جانا، زندگی دراز ہونا، اس سے مراد یہی ہے کہ بھئی اب یہ اپنے آپے میں نہ رہے. جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا کہ یہ حقیقت کو سمجھتے، اس کے بجائے یہ ان کے پیر جو ہے وہ آسمانوں پر ہو گئے. حتی طال علیہم العمر، ان کی عمر دراز ہو گئی. افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو گھیرتے ہوئے لا رہے ہیں چہار طرف سے؟ کیا مطلب گھیرتے ہوئے لا رہے ہیں؟ ایک تو مراد یہ ہے علامات قیامت برابر ایک کے بعد ایک آ رہی ہے، اور اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت آئے گی، نمبر ایک. نمبر دو، یہ اس لحاظ سے بھی کہا جا رہا ہے اسلام کا کام پھیلتا جا رہا ہے، اور اسلام کا کام پھیلے گا، کفر کا کام کیا ہوگا؟ سمٹے گا. اسلام اور کفر ایک دوسرے کے مقابل ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھتے ہیں رات کا اندھیرا چھاتا ہے، اندھیر گھپ ہے، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے. کیا مطلب؟ رات کا اندھیرا جو ہے وہ چھٹتا چلا جاتا ہے. اسلام اور کفر کا مقابلہ ایسا ہی ہے. اسلام نور ہے، روشنی ہے، اور کفر ظلمت اور اندھیرا ہے. اسلام جتنا بڑھتا جاتا ہے کفر سمٹتا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا حال کیا تھا؟ وہ الگ بات ہے کہ سلو پروسیس تھا شروع میں، سمجھ میں آیا، کئی کئی دن گزرنے بعد ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا تھا. مگر یہ نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد اگر کسی وقت 25 تھی تو رہ گئی 15، کسی وقت 20 رہ گئی. یہ کبھی نہیں ہوا. تعداد بڑھ رہی ہے، چاہے سلو بڑھ رہی ہے، گھٹ نہیں رہی ہے. اور کفر کی تعداد وہ گھٹ رہی ہے، وہ بڑھ نہیں رہی ہے. تو فرمایا کہ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم زمین کو چار طرف سے گھیرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی کفر کا اور کافروں کا ناطقہ بن ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ان کو نظر نہیں آ رہا. اگر ہماری مدد نہ ہوتی تو یہ صورت نہ ہوتی. ان کو دیکھنا چاہیے اور اس کے انجام کو ان کو سمجھنا چاہیے کس کے لیے نقصان دہ ہے. افہم الغالبون، کیا اس جو یہ پروسیس چل رہا ہے، کیا اس صورت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی غالب آنے والے ہیں، غلبہ انہیں کو ملنے والا ہے؟ تو جو یہ تو یوں کہیے کہ دن اور رات بتلا رہے ہیں، جو نظام چل رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا طریقہ غالب آ کے رہے گا، یہ تو ان کو آنکھوں سے نظر آ جانا چاہیے. تو اس پر بھی اگر نہیں مان رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بے وقوفی. قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. فرمایا آپ کہہ دیجئے میں تمہیں وحی کے ذریعے سے ڈراتا ہوں. کیا مطلب؟ یہ میرا کوئی اپنا اجتہاد نہیں، یہ میرا کوئی اٹکل پچو نہیں ہے. وحی وہ سورس ہے علم کا کہ جس کے مقابلے میں کوئی علم لا کے نہیں رکھا جا سکتا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے جو بات بتلائی وہی بات میں بتلاتا ہوں، اسی سے میں تم کو ڈرا رہا ہوں. مگر فرمایا کہ گونگا آدمی پکارنے کو نہیں سنا کرتا جبکہ ان کو ڈرایا جائے. گونگا نہیں، بہرا، الصم، بہرا آدمی پکارنے کو نہیں سنا کرتا چاہے کتنا بھی خوفناک موقع ہو. آپ اگر پکار کر کہیں ارے ذرا سنو تو صحیح، آگے گڑھارا گر جاؤ گے، اگر وہ بہرا ہے سنے گا کہاں؟ وہ تو سن نہیں سکتا، حالانکہ خطرناک موقع ہے، اور اگر نہیں سنے گا تو وہ گڑھے میں گرے گا. مگر وہ تو بہرا ہے، نہیں سن سکتا. فرمایا یہی حالت ان کافروں کی. چیختے رہیے، گلے پھاڑ لیجئے، مگر یہ حق کے معاملے میں بہرے ہو چکے ہیں. اب ان کے لیے خطرناک موقع آنے کے باوجود یہ نہ سن سکیں گے. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. یہ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جب اللہ میاں نے بہرا فرما دیا تو پھر اب نہ سننا ان کا کیا قصور ہوا.
اب اگر بہرا آدمی نہیں سن رہا ہے تو اس کا کوئی قصور تو نہیں، وہ تو بہرا ہے. تب اس صورت میں اگر اللہ ہی فرما رہے ہیں بہرے ہیں تو اب ان کا کیا قصور؟ بات یہ ہے کہ ان کو بہرا کس نے بنایا؟ ان کو بہرا بنایا ان کے اپنے فیصلے نے. یہی ہے قرآن کا مختلف جگہ اس کی وضاحت کہ خود یہ اپنے لیے انہوں نے اپنا راستہ منتخب کر لیا ہے کہ ہم کو اس راستے نہیں چلنا، اس پہ چلنا. اللہ نے اس راستے کو ان کے لیے آسان کر دیا، وہ راستہ جس پر چلنا نہیں چاہتے وہ ان کے لیے بند کر دیا. اس بند کرنے ہی کو کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، ان کی عقلیں خراب ہو چکی ہیں اور ان کے دلوں پر غلاف چڑھ چکے ہیں. وہ دراصل تعبیرات ہیں. اصل تو یہ ہے کہ دو راستے تھے، انسان کو اختیار دیا گیا کہ تم ان میں سے ایک راستہ منتخب کر لو. اب اگر غلطی کر رہا ہے راستے کے انتخاب میں، اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرماتے ہیں، سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن اگر ساری کوششوں کے باوجود وہ